والسلام علیک یا وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد بیٹا بیٹھ جائیں، اللہ سلام۔ باقیوں کے پاس بھی تو موبائل ہے نا پتر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ لوگ بیٹا موبائل تو اب ماشاءاللہ میری جیب میں بھی ہے، پھر ویڈیو ہی نہ بنائیے ایک دوجہ دی۔ آپ بات سنیں، یہ تو دینی محفل، آپ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں اطمینان۔ دینی محفل جو ہوتی ہے نا اس میں اور سیاسی جلسے میں فرق ہوتا ہے۔ اطمینان سے بیٹھے، محبت سے۔ فوٹو ضروری نہیں جی، اللہ رسول کی رضا ضروری ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی میں۔ بیمار ہوں، بڑی مشکل سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کا پروگرام ہے، آپ نے انتظار کیا، تکلیف کی معذرت بھی ہے آپ کو، لیٹ ذرا میں حاضر ہوا۔ دو چار باتیں صرف عرض کرنی ہے، وہ بھی اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں تو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری زندگی زیادہ تکلیف میں اس وقت آتی ہے جب ہم صرف تکلیفوں کو یاد رکھتے ہیں، نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے انسان نعمتوں کی طرف توجہ کرتا جاتا ہے، اس کے مزاج میں شکر پیدا ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے شکر پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کی طبیعت سے جیسے جیسے شکر کے جذبات نکھرتے ہیں ویسے ویسے تازگی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شکر نہیں کرتے تو پھر وہ شکوہ کرتے ہیں، اور یہ جو شکوہ ہوتا ہے یہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی جگہ کوئی شکوہ کرتے ہیں نا، جب گھر والوں کا، باہر کا، تو وہ چیزیں آپ کی طبیعت کو بے چین اور بے قرار کرتی ہیں۔ شکوہ تکلیف پیدا کرتا ہے اور شکر رحمت۔ آپ سب تشریف رکھیں، اطمینان سے بیٹھیں جی، محبت سے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سارے حضرات پیار سے، آپ لوگوں محبت زیادہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ عرض کیا ہے نا، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے۔ چونکہ جذبات آپ کے بڑے ماشاءاللہ دیدنی ہیں، پر میں نے عرض کیا میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ بات سن لیں ذرا۔ تو زندگی میں شکر کا مزاج زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں دیکھو کیسی خوبصورت بات ہے، شکر کرو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ معنی کیا ہے کہ جو نعمتیں پہلے سے محفوظ ہیں، جو موجود ہیں، انہیں اللہ محفوظ کر دے گا اور ان میں مزید اضافہ بھی فرما دے گا۔ ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت رسول پاک کا غلام ہونا ہے۔ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حضور کے غلام ہو جاتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے چونکہ ہمیں ملی بغیر محنت کے ہے۔ اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، اس کی قدر سے ہم لوگ ناآشنا ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں کہ کوئی عمل آپ بالکل کرے ہی نہ، کوئی کام آپ کرے ہی نہ اور اس کے نتائج اور اعلیٰ نتائج آپ کو مل جائیں۔ یہ صرف حضور کے غلام ہونے کی برکت ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اجر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال پر اللہ اجر دے گا، اور عمل وہ ہوں گے جو لوگوں نے کیے ہی نہیں، ارادے کیے۔ یہ حضور کی غلامی کی نسبت ہے، مومن ہونے کی شان ہے کہ آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں، اللہ اس پر اجر عطا کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور کا غلام ہونا، مسلمان ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارا اپنا مزاج ہوتا ہے سوچنے کا، ہم ساری زندگی اپنے علاقے پر، قوم پر، تعلقات پر ہی فخر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارا اصل فخر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حضور کا امتی اور غلام بنایا۔ جب آپ حضور کے غلام بنتے ہیں تو باقی امتوں کے امام بنتے ہیں، درجہ امامت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا۔
تو حضور علیہ السلام کی غلامی پر بھی کبھی اللہ کا خوب شکر ادا کیا جائے۔ یہ جو ہم میلاد کی بزم سجاتے ہیں نا، محفل شریف کرتے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے، یا اور کوئی خیر کا کام ہوتا ہے، حسنات ہوتی ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک کا غلام بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں جذبات شکر پیش کیے جائیں، یعنی کبھی بندہ اس پر بھی تو ناز کرے نا، میں مسلمان ہوں، یہ بھی تو کبھی اس کے لیے باعث فخر بنے نا کہ میں مسلمان ہوں، اس پر بھی کبھی وہ غور کرے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان، سب سے زیادہ جس بات پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور جس بات پر وہ نازاں رہتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، سب سے زیادہ اس پر ناز کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، ان لوگوں کی شخصیات کا جو بنیادی کمال تھا وہ یہ تھا کہ ہر وقت ان کے جذبات رہتے تھے کہ شکر ہے ہم حضور کے غلام ہیں، نبی پاک کے امتی۔ اور پھر اس بات کی تازگی اتنی زیادہ تھی کہ قبیلوں نے چھوڑ دیا، گھر والوں نے باز کے چھوڑ دیا، لوگوں نے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں تو کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلائے گا تو کسی بغاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ وقت جب تھوڑے سے مسلمان ہیں، اس وقت بغاوت کر کے بڑے اعزاز اور ناز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوری دنیا سے ٹکرا کے انہوں نے بتایا کہ ہمیں باقی کوئی شے نہیں چاہیے، مدینے والے کی غلامی چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ۔ ابو سفیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کہ حضور علیہ السلام کے ایک غلام کو مکے میں پھانسی دی جا رہی تھی۔ جب انسان موت کو بڑا قریب دیکھتا ہے تو اس کے جذبات کی کیفیات اور ہو جاتی ہے۔ پھانسی دی جا رہی ہے اور صحابی موجود ہیں، تو لوگ کوشش کرتے ہیں نا چیک کرنے کی کہ سٹیٹس کیا ہے، معیار کیا ہے، اس وقت کیفیات کیا ہیں قلبی۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام تو مدینے میں آرام سے تشریف فرما ہے، اس کا انداز جو تھا بات چھیڑنے کا، اور صحابہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، تو تم تنہا یہاں پھانسی لگ رہے ہو، تو اس وقت کیا سوچ رہے ہو؟ ایک انسان کے ذہن میں خیالات اور تصورات منڈتے ہیں نا کہ وہ تو سب لوگ وہاں پہ ہیں اور آسودہ ہیں اور میں یہاں ہوں اور پھانسی لگ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے خیال تو تمہارا ہوگا کہ وہ بھی یہاں میدان میں ہوتے اور اس جنگ میں، تو حضور کے صحابی کیا فرماتے ہیں، یہ انشراح صدر ہے، یہ وہ باتیں ہیں، یہاں تو خطیبوں نقیبوں میری طرح کے لوگوں کے جملے ہوتے ہیں رٹے رٹائے داد شاد لینے کے لیے، صحابہ کے ہاں جذبات ہوتے تھے، ان کی باطنی کیفیت ان کی زبان پر آیا کرتی تھی۔ کہا تم کہتے ہو وہ یہاں ہوتے؟ فرمایا قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی، میں تو یہ بھی کبھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے مقدس قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ ہم حاضر ہیں نا ان کے نام پر جان دینے کے لیے، ہم موجود ہیں نا محبوب پر، حضور کو کانٹا چبھ جائے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا۔ میرے دوستو، ہم نے نا اعزاز نہیں کبھی بنایا، برادریوں کا نام لے کے قد اونچا کرتے ہیں، جماعتوں کا نام لے کے قد اونچا کرتے ہیں، سیاسی وابستگیاں بتلاتے ہیں، کبھی اس بات پر بھی تو ناز کرو نا ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کوئی برادری پوچھتا ہے تو تم کہتے ہو میں افغان ہوں، میں فلاں ہوں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ بھی بتاؤ کہ کوئی تمہارا اسلام سے بھی کوئی تمہارا معاملہ ہے، ربط ہے، تو اپنے دل میں اس بات کا تشکر، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، حاضری دینے آیا تھا۔